الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریاء پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات لوگوں واسطے ایک ہدایت بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دی اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا مقام تیسرا سپارہ سورہ آل عمران سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہواں گا۔ اللہ پاک کو لو دلی دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ مالک و خالق دی بڑی مہربانی نوازش عنایت فضل رحمت کہ جس مالک و خالق نے سانو زندگی اندر خیر و فیت دے لمحات دے اندر بہارا نصیب فرمائیاں اور اس بات تے بھی اس مالک دا شکر ادا کریے کہ جس مالک و خالق نے رمضان دے آخری عشرے دیاں راتاں چو ایک رات اندر اپنے گھراں چو ایک گھر اندر سانو آن دی بیٹھن دی قرآن سنن دی سنان دی توفیق نصیب فرمائی۔ کیوں؟ نیکی ہمیشہ اللہ دی توفیق نال ہوندی ہے، گناہ انسان دی اپنے نفس دی کتائی دی وجہ تو اور اپنے گھر کوئی انہوں بلاندہ ہے جن دے نال پیار ہوئے، محبت ہوئے، الفت عقیدت ہوئے، کدے کوئی دشمن نو اپنے گھر نہیں بلاندہ۔ اللہ ذوالجلال نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے تے بڑی ہی توجہ دے نال اللہ پاک دا قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان نوٹ فرماؤ کہ اللہ پاک سب دا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور مسجد دے انتظامیہ دے سارے احباب دا یہ ذوق شوق لگن پیار محترم خطیب صاحب ابو سفیان صاحب محترم قاری رمضان صاحب اور قاری صاحب جنہوں نے مسلح امامت دے رب دا قرآن سنایا، اللہ دی توفیق نال فضل نال مہربانی دے نال نوازش دے نال اللہ پاک محترم قاری صاحب دا مسلح امامت دے قرآن سنانا احباب گرامی دا ذوق شوق پیار محبت دے نال سننا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک دے قرآن نے اس مقام تے اعلان فرمایا ہے، بڑی توجہ رب دے قرآن پر رکھے آجے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی شان و عظمت حوالے نال
میرے ذمہ بات لگائی گئی ہے، میں کوشش کراں گا بڑے اختصار نال چند باتاں جو کہہ سکے کہاں گا۔ توجہ رب دے قرآن وال، انشاءاللہ اللہ دا قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان بڑی ساری باتاں سب نے لے آئے گا۔ کسی دی شان کوئی معرف بیان کرنا ہے، کسی دی شان کوئی ادیب بیان کرنا ہے، کسی دی شان کوئی خطیب بیان کرنا ہے، اور کسی دی شان کوئی وزیر کوئی مشیر بیان کرنا ہے۔ اس ہستی دی شان کی بیان کرا جن دی شان بیان کرتا ہے تے رب جلیل بیان کرتا ہے۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے پھر شان دا تذکرہ، سیرت صورت دا تذکرہ پیدائش تو بعد ہوندہ ہے، مگر ایسی عظیم ہستی امام الانبیاء علیہ السلام دی بڑی مدت پہلے اللہ ذوالجلال نے پاک پیغمبر علیہ السلام جو دنیا تے آئے نہیں تے شان دے تذکرے پہلے ہی ہو رہے ہیں، اور اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ او وقت یاد کرو جدو اللہ ذوالجلال نے نبیان دے کولو عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ عہد لے رہنے تے نبیان کولو لے رہنے تے عہد کیے میرے نبیوں جدو میں تو آنو تاڑیاں کتاباں دے دیوان نبوتاں دے دیوان کسے دا بھی دور ہوئے ایک ترجمہ مفہوم تے ہے کہ کسے دے دور اندر تجھا نبی آ جائے تے تدبی، اور فرمایا کسے دا بھی دور ہوئے کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا رسول آ جائے عظمتاں والا شانہ والا مرتبے مقام والا بے حد احترام والا آ جائے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے اس بات دی جڑی تواڈے کول ہے۔ مصدق لما معکم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تسی ضرور اون دیتے ایمان لے آنا ہوئے گا اور اون دی نصرت کرنی ہوئے گی۔ اللہ فرما رہنے پابندی لگا رہنے، اللہ ذمہ داری سپرد کر رہنے۔ فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے میرے نبیوں کیا اے بات تو انو منظور ہے، انو قبول کر دے ہو، انو تسلیم کر دے ہو۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا اندہ اقرار کر دے ہو، اس ذمہ داری نو مان دے ہو، تسلیم کر دے ہو۔ تے نبیہ نے کی جواب دیتا، توجہ میرے بار رکھے آجے، نبیہ نے جواب کی دیتا قالوا اقررنا، اللہ سانو منظور قبول ہے۔ قالوا اقررنا، فرمایا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ اللہ فرمان دینے اچھا گوارے آجے قال فاشہدوا،
کر کے سنو گل سارے تسی بھی غور کرو ذرا غور کر کے سنو گل سارے تو آڈے جے ہوندے محمد پیارے صلی اللہ تو آڈے جے ہوندے محمد پیارے لے تشریف آون جا دنیا دے اتے پیغمبر صداون جا دنیا دے اتے تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تساں سارے آنے ہے پاسے ہو جانا نبوت دلا کے لباس شہانہ نبوت دلا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا متاؤ اس ویلے کوئی اسرار کر لو میرے نال ہونے تو ہی اقرار کر لو کسے قسم داوی کوئی عذر نہیں پرانگے کسے قسم داوی کوئی عذر نہیں پرانگے محمد دی تابع داری کرانگے اور جب تک نہیں منو اے وعدہ دو گے تب تک نہ میں تھو نبوت لو گے اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاؤ اللہ ذوالجلال نے کیسا پیارا عہد لیا اجے آقا آئے نہیں اللہ عہد لے رہنے فرمایا قال فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور میرے آقا علیہ السلام آئے نہیں کہ دیکھو کیسی شان میرے پیغمبر دی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہنے اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہنے فرماتے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا کنی مدت پہلے دعاواں کیتیاں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام لے اور ایک سپارے جو اگر ایک آیت بھی شان دی پڑھنی شروع کر دیں تے بڑا زیادہ ٹائم درکار ہے مگر چند ایک باتاں سنا دیں چارنا اللہ دے قرآن نے دوسرے سپارے اندر کی اعلان فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بڑے پیار تے بڑی محبت دے نال کس بات دا اعلان فرمایا ہے اللہ دے قرآن نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے بات بیان فرمائی آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے منو چنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چو اور اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد نو چنے جناب اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چو بنی کنانا نو چنے اور بنی کنانا دی اولاد چو بنی قریش نو چنے بنی قریش دی اولاد چو بنی ہاشم نو چنے اور اون دے چو اللہ ذوالجلال نے میرا انتخاب کی
کیتا ہے کیوں دعاواں کیتیاں نے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام لے اور اللہ پاک دے قرآن نے کی اعلان فرمایا سپارہ چوتھا قرآن اللہ دا اور اللہ دا قرآن اعلان کر کے کی فرما رہے ہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب نو بھیج کے تے کیسیاں عزتاں عطا کیتیاں نے میرے آقا آئے نہیں تے شانہ دے تذکرے ہو رہے نے اور اللہ ذوالجلال دے محبوب اگر آئے نے تے پھر کیسا انداز اختیار کیتا ہے اور کیسیاں شانہ نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی جس شان و شوکت سے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی جس شان و شوکت سے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پیج کے اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو میں رب نے احسان کیتا نعمتہ بڑیاں بڑیاں اللہ ذوالجلال نے عطا کیتیاں نے اللہ نے بڑا کچھ عطا کیتا ہے مگر احسان نہیں جتلایا ایک ایسی شان میرے پیغمبر دی انہاں نو پیج کے اللہ ذوالجلال نے کیسی شان دا تذکرہ بیان کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کروڑا جیا کوئی احسان کردگار دا کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے کنے احسان کیتے کنیاں چیزاں اللہ نے عطا کیتیاں اور اللہ ذوالجلال نے اینیاں چیزاں عطا کیتیاں احسان نہیں جتلایا احسان نہیں جتلایا اور کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے کروڑا جیا کوئی احسان کردگار دا پھر اوندہ بندیا تو شکر نہیں گزار دا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر صحابی سوال کر دینے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے سونے محبوب جی کیف علمت انک نبی فرمایا سونے محبوب جی کس طرح پتا چلیا کہ تسی اللہ دے نبی جے جدو غاز ہویا ابتدا ہوئی کس طرح تو نو پتا چلیا تے میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیتا فرمایا میرے پیغمبر نے میں بطحائے مکہ تے اندر آرام کر رہا سی بطحائے مکہ چ آرام فرماسی تے دو آن والے فرشتے میرے کول آئے نے اور اونا دوہاں چو ایک فرشتہ میرے قریب آیا اور دوسرا زمین و آسمان دے درمیان اندر معلق ٹھہرے آرے آپ پیچھے رک جاندائے تے جڑا میرے کول فرشتہ آیا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میرے کول آگے کہن لگا گویا دوسرے نو پوچھ رہے ہوا کیا جس شخصیت وال بھیجیا گیا ہے کیا اے اوئی نے کیا اے
اوہی شخصیت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو انہیں پوچھیا تو دوسرا کہندہ نعم، پھر انہیں کیا انج کر ایک ترازو مگوا لے، ترازو مگوا کے ایک پلڑے دے اندر انہوں بٹھا لو اور دوسرے دے اندر ایک آدمی بٹھا لو، زنہو برجل ایک آدمی دے نال انہوں دا وزن کیتا جائے۔ آقا فرماندے نے منو ایک پلڑے اندر بٹھایا گیا اور دوسرے پلڑے دے اندر ایک آدمی مقابلے اندر بٹھایا گیا، وزن کیتا گیا، میرا وزن پارا ہویا۔ وہ کہندہ جی انج کرو انہ دے مقابلے اندر 10 نو بٹھا کے وزن کیتا جائے، 10 نو بٹھا کے وزن کیتا گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے 10 دے مقابلے اندر بھی میرا وزن زیادہ ہویا، کہن لگے انج کرو انہ دے مقابلے اندر 100 بندہ بٹھا کے وزن کیتا جائے۔ میرے آقا فرماتے نے 100 بندہ بٹھا کے میرے مقابلے دے اندر وزن کیتا گیا، میرا پلڑا پھر بھی پارا ہویا۔ تے کہن لگے انج کرو کس ہستی دا وزن کر رہ جے، کیڑی شخصیت دا وزن کر رہ جے، اور مقابلے اندر انہیں تھوڑے افراد انج کرو مقابلے اندر 1000 بندہ لے آؤ اور انہوں ایک پلڑے اندر 1000 بندے نو دوسرے پلڑے اندر بٹھایا جائے، وزن کیتا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے 1000 جڑا بندہ بٹھایا گیا مقابلے اندر اور وزن کیتا گیا، جدو 1000 دے اندر وزن کیتا گیا مقابلے اندر، تے آقا فرماتے نے میرا پلڑا نیچے 1000 دا پلڑا اینا بلند ہویا، انج محسوس ہوئے کہ جے میں لوگ گر جان گے اوپر، اینا پلڑا بلند ہو گیا 1000 دا۔ پھر کہن والے نے فرشتے نے بات کی تھی، کہندہ جی گل اے ہے کس شخصیت دا وزن کر رہے ہو، اے تے ایک مثال سی، لو وزنتہو بے امتی ہی لرججہاں او کما قال۔ میرے آقا فرماتے نے انہیں عبادت کیتی ہے کہ اگر انہ دے مقابلے اندر پوری امت بھی بٹھا دیتی جائے تے انہ دا وزن زیادہ ہوئے گا، انہ دا وزن زیادہ ہوئے گا۔ تے بابا جی نے نا ترجمانی کی تھی بڑی پیاری بات کی کر دینے، آندے کی نے خالق ہون والوں تے اے اچھا رحمانے، خالق ہون والوں تے اے اچھا رحمانے، پر دنیا دے اندر پر مخلوق دے اندر محمد دا شانے، خالق ہون والوں تے اے اچھا رحمانے، مخلوق دے اندر محمد دا شانے۔ ایک پاس ہو جائے یہ سارا جہانے، ستے زمیناتے ستے آسمانے، پھر بھی محمد صلی اللہ ایک پاسے ہو جائے یہ سارا جہانے، ستے زمیناتے ستے آسمانے، ستے زمیناتے ستے آسمانے، پھر بھی محمد دا ہے شان آلہ، سونا کملی والا، سونا کملی والا، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کس کس پہلو نو سامنے لے آوا، بڑے سارے پہلو موجود نے، اگر دیکھیا جائے تے میرے پیغمبر دی سیرت بھی اللہ، میرے پیغمبر دی صورت بھی اللہ، میرے پیغمبر دا جسم بھی اللہ، میرے پیغمبر دی جان بھی اللہ، پیغمبر دی ہستی بھی اللہ، پیغمبر دی
بستی بھی یا اللہ، میرے پیغمبر دی ذات بھی یا اللہ، اس پیغمبر دی بات بھی یا اللہ، حسن و جمال بھی یا اللہ، جاہ و کمال بھی یا اللہ، میرے پیغمبر دا علم بھی یا اللہ، پیغمبر دا حلم بھی یا اللہ، اس پیغمبر دا نام بھی یا اللہ، پیغمبر دا کام بھی یا اللہ، میرے پیغمبر دا نظام بھی یا اللہ، میرے پیغمبر دا مقام بھی یا اللہ، اے اس پیغمبر دی شان بھی سب تو اللہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھیا جائے کائنات دی اندر میرے پیغمبر دی شانہ، اگر بچپن دیکھیا جائے، لڑکپن دیکھیا جائے، جوانی دیکھی جائے، نبوت تو پہلے دا ٹائم دیکھیا جائے، نبوت تو بعد اندر، ہجرت تو پہلے دا، ہجرت تو بعد اندر دا، کسے بھی اعتبار نال میرے پیغمبر نو سامنے رکھیا جائے تے باکمال بے مثال میرے پیغمبر نظر آنگے، ہر لحاظ نال شان دے اللہ عرفہ نظر آنگے، اور اس پیغمبر دے تذکرے رب دے قرآن نے بڑے بڑے انداز دے نال کیتے نے، کیتے اللہ دے قرآن نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے تذکرہ اگر دیکھیا جائے، رب دے قرآن دے سارے مقام پیش کرنے اینا ٹائم نہیں، میرے پیغمبر دی ذات نو اگر دیکھیا جائے، کتے رب دے قرآن نے میرے پیغمبر دے ہتھاں دا تذکرہ کیتا، کتے رب دے قرآن نے میرے پیغمبر دے چہرہ اقدس دا تذکرہ کیتا، کتے میرے پیغمبر دی زبان دا تذکرہ کیتا، کتے میرے پیغمبر دے دل دا تذکرہ کیتا، کتے اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دے سینہ اطہر دا تذکرہ کیتا، کتے میرے پیغمبر دی پشت کمر دا تذکرہ کیتا، کتے میرے پیغمبر دی عمر دی قسم اللہ نے کھا دی، کتے میرے پیغمبر دیاں باحیا اکھان دا تذکرہ کیتا، کتے میرے پیغمبر دے کھانے دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دے چلنے دا تذکرہ، میرے پیغمبر دی شخصیت وہ ہے، کتے میرے پیغمبر دے سلانے دا تذکرہ، کتے بیدار کرنے دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دی چادر دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دی نماز دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دی قربانی دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دی زندگی دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دی موت دا تذکرہ۔ اللہ ذوالجلال دے انداز بڑے نوکھے نے، فرمایا میرے پیغمبر دے بارے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل۔ قرآن اندر باقی نبیان اللہ نے یا کہہ کے خطاب کیتا ہے، مگر پورے قرآن اندر قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ ذوالجلال نے یا کہہ کے میرے پیغمبروں خطاب کیتا نہیں، میرے پیغمبر دی شان نہیں ہے، اللہ ذوالجلال نے انداز ہی بدلیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کتے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا یا ایوہ المدثر قم فانذر، اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، اللہ کڈے لال لڑا نے اپنے پیغمبر دے بارے اندر، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اللہ نے
کنا پیارا انداز اختیار کیتا دے کہنے والا کی انداز مزمل مدثر پھلان دا چہرہ مزمل مدثر پھلان دا چہرہ وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ قد کاٹھ مکھڑا تے بنتر بناوٹ میرے سونے اتے ختم ہوگی سجاوٹ کسے مانی ایسا سونا نی جنیا کسے مانے ایسا سونا نی جنیا جویں اپنی مرضی مطابق بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال سو تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا آمنہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا چہرہ اقدس اگر آسمانہ وال اٹھے تے اللہ اعلان کرے قد نرا میرے سونیا میں تک لیا دیکھ لیا تیرے چہرے نو اور وہ چہرے دے بارے اندر فرمان دے کی نہیں بابا جی بڑے پیار نال بڑی محبت نال گل کر دینے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے بارے اندر چہرے تک نقشہ پیش کر دینے آندے کی نے لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لباں کٹائیاں ہویاں کئی تے ایسے نا جنہ بڑھائیاں ہوندیاں بڑھائیاں نے میرے پیغمبر دی ذرا سیرت غور کرے جے لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لمبی تے پاری داڑی بولے جے ذرا لمبی تے بولو ذرا اللہ جڑے چہرے محروم نے اللہ توفیق عطا کر دے اللہ جڑے چہرے محروم نے اللہ انہوں توفیق عطا کر دے لمبی تے پاری داڑی دادے پابند وانگو میرے پیغمبر دا چہرہ چودھویں دے چاند وانگو کالیاں زلفاں لڑکن ریشمی کمند وانگو آنوں تے شانوں سونا آنوں تے شانوں سونا سارے جہانوں سونا آنوں تے شانوں سونا سارے جہانوں سونا اور کس نے ورفا نہ پایا رتبہ بلند وانگو حسبوں تے نسبوں سونا وحبوں تے قصبوں سونا حسبوں تے نسبوں سونا وحبوں تے قصبوں سونا تانیوں سمسام لگ بے چیز پسند وانگو میرے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو کالیاں زلفاں لڑکن ریشمی کمند وانگو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کیا انداز میرے پیغمبر دا اگر دیکھیا جائے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو اگر دیکھیا جائے میرے پیغمبر دیاں شانہ کنیاں مقام کنی بلند شان میں پیغمبر دی پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر کہنے والا گل کردہ ہے انڈا ساڑا پیر پتھرانو کلمہ
پڑا گیا ساڈا پیر پتھرانو کلمہ پڑا گیا سیر آسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا سیر آسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا قرآن جی نعمت بخشی رب ذوالجلال اللہ اس قرآن نال پیار نصیب کر دے اللہ اس قرآن نال محبتہ نصیب کر دے قرآن جی نعمت بخشی رب ذوالجلال ساڈا پیر محمد جیڑا آمینہ دلال ساڈا پیر محمد جیڑا آمینہ دلال او پڑھ کے قرآن شان ویکھو میرے پیر دا او پڑھ کے قرآن شان ویکھو میرے پیر دا اے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا صدیق فاروق ہوری ستے پالو پالے ساڈا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اور دنیا دی اعتبار نہ دیکھے آ جائے ہر لحاظ نہ شانہ بلندی بلند نے آئے نہیں تے شانہ دنیا تے شانہ ود تو ود باکمال تو باکمال اللہ تو اللہ نے اور اگر دنیا تو اگلے معاملے نو دیکھے آ جائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا شانہ میدان حشر اندر بھی بڑی انوکھیاں ہون گیاں اور وہ مقام تے اگلے مقام دیاں بھی ایک دو باتاں سنا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بڑیاں ساریاں باتاں بیان فرمائیاں قبر دا شک ہونا لباس دا پہنایا جانا اور ساری اولاد آدم دی سرداری دا مل جانا لواء الحمد دے چنڈے دا میرے پیغمبر دے ہاتھ اندر ہونا سارے اندر چنڈے دے تھلے ہونا نال نال آگا فرما دینے میں اس بات تے فخر نہیں دا اس بات تے فخر نہیں دا اللہ ذوالجلال نے ایسیاں عزتاں ایسیاں شان عطا کی تیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ایک حدیث اندر میرے کل آن والا اللہ دی طرف پیغام لے کے آیا فرشتہ پیغام لے آیا اندر سونے محبوب جی اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا تے اس بات تے راضی ہو جاؤ تو اڈی ادھی جیڑی امت جنت اندر چلی جائے یا پھر کل قیامت دے دن شفاعت کرنا انو اختیار کر لو انہ دواں باتاں چو ایک چیز جیڑی مرضی من لو تسلیم کر لو میرے آقا علیہ السلام نے انہی بات کہی گی ادھی امت جنت دی اندر چلی جائے کیا راضی ہو مگر پاک پیغمبر علیہ السلام دا ذوق دیکھو شوق دیکھو فکر دیکھو محبت دیکھو لگن دیکھو اور ساڑی حالت دیکھو سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد زندہ آم کی آمد یاسین کی آمد محمد کی آمد آمد مصطفیٰ چہرہ وطوہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں اور زیادہ ذوق نصیب فرمائے محبت نصیب فرمائے چاہت نصیب فرمائے اللہ انہوں دی محبت نو قبول فرمائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا کہ ادھی امت بارے اندر بات کی تھی کہ جنت چلی جائے تے راضی ہو یا پھر شفاعت نو اختیار کر لو آقا علیہ السلام فرمان دینے فاخترت الشفاعہ میں شفاعت کرنا کل قیامت دن سفارش کرنا اس بات نو میں قبول کر لیا اینو اختیار کر لیا ادھی امت جنت جانچ اے نہیں تسلیم کیتا بلکہ شفاعت نو اختیار کیتا تے نالے کا اگلی بات بڑی پیار کی تھی فرمایا وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا فرمایا میں شفاعت اختیار کی تھی اس بات نو اختیار کیتا ہے مگر میں اون دی سفارش شفاعت کرانگا جیڑا بندہ رب نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائے دعا کرو اللہ سانو انہ چا شامل کر دے
ایک بات ہوگی نا تو پھر بات ہے، ورنہ شفاعت تو بندہ محروم ہے ایسا حدیث دیتا ہے۔ اگر بندہ شرک والی زندگی، کفر والی زندگی گزار رہے ہیں، شرک تے موت آگی، پھر شفاعت نصیب نہیں ہوئے گی۔ حدیث نے دسے ہے وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ لہٰذا میرے پیغمبر نے بات فرما دی تھی، اللہ نے اعزاز بڑے دنیا تے اور بھی عطا کیتے نے، کل قیامت دے دن شفاعت دا اعزاز میرے پیغمبر دے ہی سے اندر آئے گا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث اندر بات میں بیان فرمایا، اذا صلیتم علیہ، اذا صلیتم علیہ فاسألوا اللہ لی الوسیلہ او کما قال۔ محترم سفیان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درود شریف پڑھن دی، میرے آقا علیہ السلام نے حدیث اندر کی فرمایا، فرمایا جدو میرے تے درود پڑھو، میرے تے درود پڑھو، رب کو لو میرے واسطے وسیلہ منگیا کرو، وسیلے دا سوال کریا کرو۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے جدو انی بات کی تھی، صحابہ کہن لگے سونے محبوب جی او وسیلہ کیے، وسیلہ کیے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او جنت دی اندر اعلیٰ ترین درجہ، اعلیٰ ترین درجہ، اور اوندے تے نہیں جائے گا، اس درجے تے اس مقام تے کوئی نہیں جائے گا، صرف ایک بندہ ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ أَنَا، میرے آقا فرماندے نے وہ منو امید ہے پوری انسانیت جو اس درجے تے جڑا جائے گا، میں امید کرنا کہ وہ میں ہوں۔ میرے پیغمبر دی شان، اس پیغمبر دی شان کسے بھی موقع تے دیکھی جائے، کسے بھی میدان اندر دیکھی جائے تے اعلیٰ تو اعلیٰ نظر آئے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے باتاں بڑیاں ساریاں بیان کی تھی، اور انہاں باتاں دے وچوں باتیں بھی ہے۔ آقا فرماندے نے جنت دے دروازے نے، کنے دروازے نے جنت دے؟ سنے ہیں نا کنے دروازے؟ اور اندر چو ایک دروازہ الریان، روزے داران دا دروازہ، روزے داران دا صرف اے داخل ہونگے، دروازہ بند۔ اس دروازے جو صرف ایک گزرنگے، باقی دروازہ بند ہو جائے گا۔ دروازے اور بھی ہے نے، حدیث اندر تذکرے موجود نے، بڑیاں ساریاں باتاں موجود نے حدیث اندر۔ میرے آقا علیہ السلام نے دروازے دے وچوں ایک دروازہ اے بھی ہے، حدیث زیادہ لمبی ہے، تاہم اختصار ہے کہ ایک باب الصلاۃ بھی ہے، باب الجہاد بھی ہے، باب الصدقہ بھی ہے، اور اسی طرح باب الریان بھی ہے، اور باب ایمن بھی ایک دروازہ ہے۔ اور یہ جنت دروازے نے، اور جنت دروازے دے بارے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حدیث اندر بات نو بیان فرمایا۔ آقا فرماندے نے میں جنت دے دروازے تے آواں گا، جنت دے دروازے تے، اور دروازے نو دستک کھڑکاواں گا، سب تو پہلے میں کھڑکاواں گا، اور اندر آواز آئے گی من انتا، تو کون ہے دروازہ کھڑکٹان والا، تو کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو اندروں آواز آئے گی من انتا، تے میں کی کہاں گا فَأَقُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں اپنی بات اپنا نام دساں گا، فَأَقُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے کہنے والے نے گل بڑی پیاری کی تھی، کہندے کوئی نبی حالے قدم نہ اٹھائے، کوئی نبی حالے قدم نہ اٹھائے، میرا آقا پہلا بہشتان جائے، جنت دا جا کے جا کنڈا ہلائے، تا دربان جنت دا ارزاں سنائے۔ میرے مولا منو حکم یہ فرمایا نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سمے جو میرے آقا تعارف کروان گے نا، میں محمد آمینہ دا جایا،
او میں محمد آمنہ دا جایا تے جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت ہاں نال لے آیا دعا کرو اللہ سانو میرے آقا دیو معیت نصیب کر دے او ساتھ نصیب کر دے اسی اس طرح دا عقیدہ اس طرح دے عمال کریے کہ انشاءاللہ کل قیامت دن میرے پیغمبر دا ساتھ نصیب ہوئے ساتھ اس موقع تے اور اس واسطے رغبت دلا دینی چاہنا احباب گرامی میرے پیغمبر دی شان دے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے لیکن بات یاد رکھ لو محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کہو صلی اللہ پھر بولو صلی اللہ محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اے آدم تو لگ گئے تے آج تک بھائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی ایہو جے اچن جنیان مائی او اس تو اچھا کسے داس تارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن دو میں اولے اے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ آپ بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا معاشر دے دن جدوں تو پنے ستانا کوئی دوسرا اتھے نظر ہی نہیں آنا تے دربان جنت تینے کنڈا نہیں جلانا تے دربان جنت دینے کنڈا نہیں جلانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اور اس واسطے کہہ دینا چاہنا اتوڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے کوئی فرق نہیں پوے گا کوئی فرق نہیں پوے گا بچ جائیں گا اتوڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے مگر ہاتھی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا مگر ہاتھی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اگر دیکھیا جائے میرے پیغمبر دی شانو ہر اعتبار نال میرے پیغمبر دی شانو عظمت اللہ ہی اللہ ہے کسے بھی میدان اندر کسے بھی موقع تے اگر دیکھیا جائے میرے پیغمبر دی سچائی نو تے سب تو اللہ ہے اگر وعدے دے سچے نے سب تو اللہ حسین نے سب تو اللہ ذہین نے سب تو اللہ شفیق نے سب تو اللہ اگر خلیق نے سب تو اللہ حلیم نے سب تو اللہ فہیم نے سب تو اللہ حیادار نے سب تو اللہ بردبار نے سب تو اللہ زاہد نے سب تو اللہ مجاہد نے سب تو اللہ صابر نے سب تو اللہ بہادر نے سب تو اللہ میرے پیغمبر دی شان و عظمت اینی کمال ہے کہ ساری خدائی تو اتے نے خدا کو لو تھلے نے میرے پیغمبر دی شان ہے احترام ہے اللہ پاک لو دلی دعا ہے کہ اللہ جو اختصار نال باتاں کہیاں گئیاں سنیاں گئیاں اللہ جس طرح میرے پیغمبر دی شان اینی بلند ہے احترام اینا بلند ہے اخیر کر دیتی اللہ نے قرآن اندر ایک مقام تے کہ کھچ پہ جاندی اگر انسان دیکھے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کیسی شان بیان کی تھی
اس آیت دے اندر کہ جن نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں انج سمجھو میں رب دی اطاعت کی. اتنی بلند اتنی بلند شان کہ اللہ ذوالجلال نے اپنی اطاعت تو پہلے پاک پیغمبر دی اطاعت دا تذکرہ کر کے شان دے ڈنکے بجا دیتے رب نے اپنے قرآن اندر. اور اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ پاک سب نو پاک پیغمبر علیہ السلام دی میں شان آلہ ہے, مقام آلہ ہے, ادب آلہ ہے, احترام آلہ ہے. جنی اچھی اے ذات ہے, یاد رکھو میرے پیغمبر دی ذات آلہ تے بعد بھی بولو بعد مکان لگا. میرے پیغمبر دی ذات اللہ تے بعد بھی ذات سچی تے بعد بھی سچی. میرے پیغمبر دی ذات پیاری تے بعد بھی پیاری ہے. اور آخری انداز سنا دے وہاں جو سارے جہانوں ہے نوکھا نیارا, جو سارے جہانوں ہے نوکھا نیارا, جندہ نام نامی محمد پیارا. صلی اللہ پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو سارے جہانوں ہے نوکھا نیارا, جندہ نام نامی محمد پیارا, اور جندہ نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے, اور جندہ نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے, تے بلان دے ہوتے جویں کھنڈ پہ جائے. کرے رحمتاں رب لکھاں ہزاراں, آمین. بچوں خاموش ہو جو, خاموش ہو جو. کرے رحمتاں رب لکھاں ہزاراں, میں ایسے سونے اتوں لکھاں پیر واراں. اور اسی کوئی نہیں کر دے اضافاں اضافی, کلا پیر سونا سانو اے کافی, تے سانو سونے ورگا تے دس دائی کوئی نہیں, سانی ساری دنیا تے جس دا کوئی نہیں. جاؤ ساری دنیا تے چکر لگاؤ, اے ہو جے سونا کوئی لب کے تے لے آؤ. میرے پیغمبر دی ذات دیاں پہ گئیں تم, اس پیغمبر دی بات دیاں پہ گئیں تم, میں ایسے سونے نبی دیاں جتیاں نو چما. آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ذوالجلال احباب دا ذوق شوق چاہت محبت پیار نال بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. اللہ میری خطا کار دی حاضری بھی قبول فرمائے. اللہ احباب جماعت انتظامیہ دے جننے بزرگ نے میں نام تے زہر نہیں آندے, اللہ سب دا انتظام کرنا پورے رمضان اندر ذوق شوق محبت چاہت نال اللہ قبول فرمائے. محترم قاری رمضان صاحب دی امامت بڑے پیار نال قرآن سنایا, اللہ اور زیادہ برکت پیدا فرمائے. آواز اندر عمر اندر علم اندر اللہ برکت پیدا فرمائے. اسی طرح محترم خطیب صاحب ابو سفیان صاحب اللہ انہ دی عمر اندر برکت پیدا فرمائے. محترم عارف صاحب اللہ تعالیٰ انہوں خیر و فیت نال زندگی نصیب فرمائے. انہ دے پڑھا بیمار نے عبدالرشید صاحب میرے بھی دوست نے زہر بات ہے, اللہ اس پر آنو خیر و فیت والی نیکی بلائی والی جلدی تو جلدی اللہ صحت عطا کر دے وے. دیگر جو بیمار نے اللہ انہ بیمارانو میں نہیں جاندہ تو تے جاننا ہے, اللہ انہ بیمارانو صحت عطا کر دے. جیڑی جیڑی لوڑ ضرورت لے کے کو آیا جائد اللہ ساریاں پوریاں کر دے, تیرے خزانے چو کوئی کمی نہیں. اللہ جو میں کہہ سکیاں ان دے اندر کوئی کمی ہوگی تے اللہ منو معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ.